محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجرهم دون الحسين عليه السلام صلوات سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست پڑھوا ہے پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمیں سزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائے سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں محشور فرمائے بانیان مجلس کا اہتمام کرنا آپ سب کا تشریف لانا ہمارا حاضر ہونا پروردگار اس پرسے کو سید کائنات کے حضور قبول فرمائے ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے فرش ازا پر موجود تمام مومنین مومنات کی دعاؤں کی استجابت حاجات کی برابری کے لیے اور جتنے مومنین مومنات ہم سے دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی دعاؤں کی استجابت حاجات کی برابری مولا امام زمان کے ظہور کے تاجیل اور اس مجلس کی قبولیت کی دعا کو شامل کرتے ہوئے ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود پڑھے محمد وآل محمد عزیز محترم پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر کہ ہم نے اس ماہ محرم کے اس عشرے میں اللہ کے لطف سے امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں چند گزارشات آپ تک منتقل کرنے کا اللہ نے موقع دیا اور انشاءاللہ تعالی یہ فرش ازا بچتا رہے گا یہ فرش ازا جاری رہے گا اور ہم میں سے ہر ایک کی آرزو اور خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہم رہیں یا رہیں یہ عزاداری جاری رہنی چاہیے اور انسان واقعی عزاداری امام حسین پروردگار کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے ہمارے لیے کہ یہ نعمت یاد رکھے انسان کا دل
علی والوں کے دلوں کی نرمی کی بنیاد عزاداری ہے۔ جو بھی مولا علی کا ماننے والا ہے قلباً دل کا نرم ہوتا ہے، اس کے دل کی نرمی کی وجہ عزاداری امام حسین علیہ السلام ہے، کیونکہ دل کی سختی گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا آ جاتا ہے، اگر توبہ کرے گا تو وہ ختم ہو جائے، اگر توبہ نہیں کرے گا اور گناہوں کو جاری رکھے، تسلسل کے ساتھ گناہ کرتا جائے تو وہ سیاہ نقطہ بڑھتا چلا جائے گا، ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اس کا دل سخت ہو گیا، کثرت گناہ کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور ان سخت دلوں کے لیے علاج کیا ہے کہ بندہ آنسو بہائے خدا کے لیے، خدا کی خوشنودی کے لیے۔ اگر اس کے آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکلے تو یہ گناہوں کے اس سختی کو، کثافت کو ختم کر دیتا ہے۔ بس یہ فرش عذاب وہ نعمت ہے ہمارے لیے۔ سارا سال اگر گناہوں کی وجہ سے بعض گناہوں کا بھول گئے، توبہ نہیں کیا، دل پر میل باقی ہے، آتے ہیں فرش عذاب پہ، جب سید الشہداء کے مصائب سن کے آنسو بہاتے ہیں تو یہ آنسو ہمارے دل کی حیات کا باعث بن جاتے ہیں، انسان کو زندہ کر دیتے ہیں، یہ انسان باحیات ہو کر جاتا ہے، کیونکہ قرآن نے سانس لینے اور چلنے پھرنے والے انسانوں کو مردہ کہا ہے۔ قرآن نے کہا ہے سانس لینے والا، چلنے پھرنے والا، کھانے پینے والے انسان کو مردہ کہا ہے۔ ما انت مسمع من فی القبور، اے میرے نبی آپ اسے نصیحت نہیں کر سکتے جو قبر میں دفن ہو گیا۔ کیا اللہ کے نبی قبرستان میں جا کے وہ تبلیغ کر رہے تھے؟ نہیں۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ جس کی روح، جس کا باطن مر چکا ہو اور اپنے اس جسم کے قبر میں دفن ہو چکا ہو، جس کا ضمیر مر جائے، جس کی روح مر جائے تو وہ پھر مری ہوئی روح، مردہ روح یا مردہ دل، یہ بدن اس کی قبر بنتا ہے، یعنی وہ روح اس بدن میں نہیں بلکہ وہ روح ایک قبر کے اندر ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے نبی سے کہا ما انت مسمع من فی القبور، جو اپنے بدن کی قبر میں دفن ہو چکی روحیں ہیں ان کو آپ نہیں سنا سکتے۔ نصیحت کا اثر نہیں ہوگا جس نے اپنے اندر سے خود کو مار دیا ہو۔ ہمارے گناہ، ہمارے اعمال، سوء عمل، برے اعمال ہمیں باطنی طور پر مردگی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ نصیحت کا اثر نہیں ہوتا، نہ ہی نصیحت کی طرف دل مائل ہوتا۔ اسی لیے یہ تاکید ہے، جب کبھی عبادت کی لذت نہ ملے، جب کبھی عبادت کی لذت نہ ملے، دعا و مناجات کا لطف نہ آنے لگے تو فوراً اپنے آپ کو اپنی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کی طرف سے جو سب سے بڑا عذاب ہے، معصوم کی حدیث ہے، آسمان سے نازل ہونے والے عذابوں میں سب سے بڑا عذاب لذت عبادت کا چھن جانا ہے۔ اگر کسی کے پاس عبادت کی لذت کسی سے چھن گئی ہے تو یہ اس کے اوپر بہت بڑا عذاب آ چکا ہے۔ ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جب وہ طور پہ جا رہے تھے کہ اے موسیٰ، آپ کے خدا کی جو نافرمانی کرتا ہے اس پر تو عذاب آتا ہے، جبکہ میں تو نافرمانی کرتا ہوں، میرے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ میرے مال میں کوئی کمی ہے، نہ میری اولاد میں کوئی کمی ہے، نہ میری شہرت میں کوئی کمی ہے، میرے آگے جھکنے والے لوگ بھی زیادہ ہیں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا، جبکہ آپ نے اپنے رب کا پیغام بتایا کہ جو خدا کا نافرمان ہے اس پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ کدھر ہے عذاب؟ اب طور پہ جا رہے تھے، کہا اپنے رب سے پوچھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی بات بہت بری لگی، توہین والی بات کر رہا ہے۔ خیر جب طور پہ گئے، خدا سے ہم کلام ہوئے
تو اس کی وہ توہین آمیز بات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مناسب نہیں سمجھے کہ پروردگار سے ذکر کرے. لیکن جب موسیٰ کی بات مکمل ہوئی تو پروردگار نے خود کہا اے موسیٰ جا کے میرے اس بندے سے کہو تم پر اتنا بڑا عذاب میں نے بھیجا ہے کہ اس سے بڑا عذاب ہو نہیں سکتا. تمہارے اندر خدا سے مناجات کرنے کا جو ارادہ ہوتا ہے، خواہش ہوتی ہے، خدا نے تجھے اس سے محروم کیا ہوتا ہے. تیرا دل ہی نہیں چاہتا دعا کرنے، تیرا دل ہی نہیں چاہتا خدا سے راز و نیاز کرنے کو. اگر میرے بندے تو سمجھنا چاہے تو تجھ پر بہت بڑا عذاب آ چکا ہے. اس لیے یاد رکھیں، نہ ہی رزق و روزی کی تنگی خدا کا عذاب ہے، نہ ہی رزق و روزی کی فراوانی خدا کی رحمت. یاد رکھیں، یہ معیار نہیں ہے، یہ معیار نہیں ہے. ممکن ہے رزق کی بات اگر آئی ہے تو رزق نازل جو ہے، مولا علی کی جو مشہور حدیث ہے کہ رزق کئی قسم کا ہے، رزق کی کئی قسمیں ہیں، اور کہا اس کی سب سے جو معمولی قسم وہ ہے جو تم کھاتے ہو. رزق کی سب سے معمولی قسم وہ ہے جو تم کھاتے ہو. اس کے علاوہ بے شمار قسمیں بنتی ہیں رزق کی. اچھا دوست رزق ہوتا ہے، اچھا ہمسایہ رزق ہوتا ہے، نیک اور صالح اولاد رزق ہے، انسان کی شریک حیات کا نیک و بصیرت ہونا رزق ہے، ماں باپ کا اچھے لہجے میں بچوں سے بات کرنا رزق ہے، انسان کو کسی غریب کی مدد کا موقع ملے یہ بھی رزق ہے. اسی طرح مولا حسین کی محبت کا دلوں میں ہونا یہ بھی رزق ہے، اور سید الشہداء کے غم میں آنسو بہانے کی توفیق ملنا بھی رزق ہے. رزق ہے، یہ تقسیم ہوتا ہے باقاعدہ، ہر کسی کو نہیں ملتا. کتنے ایسے لوگ ہیں نام حسین سن کے جن کے آنسو بہنے لگتے ہیں، کتنے ایسے کہ شدید مسائل میں بھی آنسو نہ نکلے. رزق ہے خدا کا یہ رزق. پس یاد رکھیں، جب بھی معاشرے میں رزق کے اعتبار سے کسی کو دیکھنا ہے کہ بھئی ان کی رزق میں بڑی برکت ہے، تو فقط روٹی پانی اور پیسے کو نہ دیکھیں کہ خدا نے اگر رزق دیا ہے تو کیا کیا. ممکن ہے کہ دنیاوی طور پہ بہت کچھ ہو لیکن دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو، تو اس سے بڑھ کر غریب کون ہوگا جس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو. اس لیے اس عنوان کو یاد رکھنا ہے. آج کی شب کے بارے میں چند نکات عرض کرنے کی خواہش ہے. بس ایک حق رسالت الحقوق میں سے آپ کی خدمت میں عرض کر کے چند نکات آپ کی خدمت میں آج کی شب کے بارے میں عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کروں گا. درود پڑھے محمد وآل محمد. بس یہ جو نعمت مجھے اور آپ کو ملی ہے عزاداری کی، یہ نعمت، اس کا ملنا اور ہمارا فرش عزا تک آنا، یہ خدا کا خاص لطف ہے. یہاں بہنے والے آنسو دلوں کی مردگی کو ختم کر دیتے ہیں. جو دل گناہوں کی وجہ سے سخت ہوا تھا، نکلنے والا آنسو حسین کے غم میں، آنکھ سے گرنے والا آنسو آپ کے چہرے پر گرتا ہے بظاہر، در حقیقت یہ اس مردہ دل کے اوپر گرتا ہے جو اسے دوبارہ زندگی بخشتا ہے، حیات بخشتا ہے. شاعر نے امام حسین علیہ السلام واقعی مولا کا غم مکمل کرنے کے لیے ایک واقعہ عرض کروں تاکہ موضوع زیادہ بہتر انداز میں ذہنوں میں بیٹھے. صلوات پڑھے محمد عزادار جب آ جاتا ہے نا فرش عزا پہ، اس کے بارے میں امام حسین کی رائے کیا بنتی ہے، توجہ کریں. ایران کے ایک عالم دین نے یہ واقعہ نقل کیا کہ میں ایک علاقے میں مبلغ ہوں، جوانوں پہ کام کیا. ایک جوان کسی بھی طرح راہ راست کی طرف نہیں آ رہا، علاقے میں سب سے بگڑا ہوا، ہر برے کام میں ملوث، کسی نہ مسجد آتا ہے نہ کسی طرح قابو آتا ہے. بہت کوشش کہتے 5 سال محنت کی لیکن کبھی بھی آیا نہیں راہ راست کی طرف. کہتے یہ 40 کی زیارت کا سلسلہ شروع ہوا. کہتے میں علاقے سے جوانوں کو لے کے 40 پہ گیا. 40 کو جب دیکھا میں نے تو میرے دل میں لالچ پیدا ہوئی کہ اس جوان کو یہاں لے کے آؤں، شاید ہدایت ہو جائے. اگلے سال میں نے اس کو دعوت دی تو وہ مانا ہی نہیں. کہ میں اصرار کرتا رہا یہاں تک کہ اسے بتایا 40 کا سارا.
کہ یوں پیدل چلتے ہیں اور سارا کھانا پینا ہوتا ہے، آرام سے رہتے ہیں، بہت خدمت کی جاتی ہے. یہ ساری چیزیں بتائی تو کچھ مائل ہو گیا، یہاں تک کہ ہم ایک سال اس کو لے کے آ گئے. لیکن اس نے میرے ساتھ شرط رکھی تھی کہ میں پیدل نہیں چلوں گا، پیدل نہیں چلوں گا، میں گاڑی میں آؤں. کہتے میں نے کہا تم آؤ بس، ٹھیک ہے تم گاڑی میں چلو، ہم پیدل چلیں. نجف پہنچے، اگلے دن صبح ہم نکلے. میں موقع کی تلاش میں تھا. جب امیر المومنین کے حرم کے باہر سے ہم پیدل چلنے کے لیے روانہ ہونا چاہ رہے تھے تو اس وقت میں نے اس سے کہا دیکھو اگر میری ایک درخواست قبول کر لو اور امیر المومنین کے لیے کہ تم صرف آج کے دن ہمارے ساتھ پیدل چلو، رات جس موقع پہ ٹھہریں گے اگلے دن صبح ہم تمہیں کل صبح تمہیں دوبارہ گاڑی میں بٹھائیں گے، پھر تم پیدل مت چلنا، بس آج کا دن چلو. کہ اس کا دل نرم تھا، میں کہا ٹھیک ہے بس آج کا دن چلو. لیکن صاحب آج کا دن، کل نہیں. کہتا ٹھیک آج کا دن. سارا دن ہمارے ساتھ پیدل چلتا رہا، یہاں تک کہ رات کو ایک موقف میں جا کے ہم ٹھہر گئے، سو گئے. یہ عالم دین کہتے ہیں آدھی رات کو کسی کے رونے کی آواز نے مجھے جگایا. کوئی گریہ کر رہا تھا شدت سے. کہتے میں اٹھا تو وہ جوان گریہ کر رہا ہے، رو رہا ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں یہ کوئی موقف نہیں ہے، یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے. پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہتا ہے میں یہاں سویا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس خیمے میں امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، آپ کے ساتھ حبیب ابن مظاہر بھی تھے. حبیب کے ہاتھ میں ایک فائل تھی. امام حسین نے حبیب سے کہا اس کا نام لکھو، یہ جوان میرا ہے. کہتے جب کہا میرا نام، میں نے کہا آقا میں بڑا گنہگار ہوں، میں اپنے علاقے کا سب سے بگڑا ہوا ہوں، آپ کہہ رہے کہ میرا نام لکھ لیں آپ کا، میں بہت گنہگار ہوں. کہتے آقا نے مجھے جواب نہیں دیا. حبیب سے کہا حبیب اس کا نام لکھو، یہ پہلے جیسا بھی تھا اب یہ میرے پاس آ گیا ہے، اب یہ میری طرف آ گیا ہے، اب یہ مجھے چھوڑ کے نہیں جائے گا واپس. کہ تو شدت سے گریہ کیا. کہ اگلے دن صبح اس نے کہا تو صبح میں گاڑی میں جاؤں گا. اگلے دن کہتے ہم سب نے جوتے پہنے ہوئے تھے، اس نے جوتے بھی اتار دیے تھے. کہتے اس کے پاؤں میں اتنے چھالے پڑے، خون بہنے لگا. ہم نے لاکھ منت کی اس کے کہ جوتے پہن لو یا جراب پہن لو. کہتا نہیں میں ننگے پیر جاؤں گا. کہتے ہوئے جا رہا تھا یہ ہر چھالا میرے ہر گناہ کا کفارہ بنے گا. میں زخمی پاؤں کے ساتھ حسین ابن علی کی بارگاہ میں جاؤں گا، حاضری دوں گا. وہ آقا کہتے ہیں اس سفر کے بعد جب یہ جوان پلٹا ہے، کہتا ہے اگر مجھ سے کوئی پوچھے اس علاقے کا سب سے صالح ترین جوان کون ہے تو میں اس کا نام لوں گا. یہ زندگی کی کایا پلٹ ہونے والی جگہ ہے. نام حسین، حسین کے راستے کا سفر، حسین کی مجلس، حسین کے نام کا ہر کام انسان کی زندگیوں کو تبدیل کرنے والے. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. پس عزیزان محترم، ہم نے اس مجلس میں امام سجاد علیہ السلام سے منقول ایک حدیث ہے جسے حدیث رسالت الحقوق کہا جاتا ہے، ہم نے اس حدیث کو یہاں پہ بیان کیا. اس میں امام نے 51 حقوق بیان کیے ہیں. 51 حقوق، ایک انسان پر جتنے حق واجب ہوتے ہیں، جن حقوق کو اس نے ادا کرنا ہے، اس کے لیے ادا کرنا لازم ہے. 51 حقوق امام نے بیان کیے ہیں. ان میں سے ہم نے کچھ منتخب کر کے ان مجالس میں بیان کیے اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہونا یہ چاہیے کہ ہر محب اہل بیت کے گھر میں، ہر شیعہ کے گھر میں رسالت الحقوق موجود ہو، تاکہ اب پڑھیں اس کو مل کے، پوری فیملی خانوادہ بیٹھ کے مطالعہ کریں، معلوم تو کہ ہم پر کس کس کا حق ہے، ہم نے کون کون سے حق ادا کرنے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری گردن پہ حق رہ جائیں. آگاہی ضروری ہے. اس لیے عرض بھی کیا تھا کہ ایک عشرے کے دوران میں 51 حقوق سارے بیان ہو نہیں سکتے. ہم نے منتخب بیان کیے اور اس کی اہمیت اور ضرورت کے بارے میں کچھ آپ کی خدمت میں عرائض پیش کیے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ رسالت الحقوق مومنین کے گھروں میں موجود ہو، تو کچھ ہم نے یہاں پہ فراہم کیے ہیں، دوستوں کے پاس ہیں. آپ میں سے جو بھی اس کا مطالعہ کر سکتا ہے، ایک
خاندان، ایک فیملی ایک رسالہ لے لے. ایک گھر میں 2 نہیں جانے چاہیے کیونکہ 2 کی ضرورت نہیں ہے. ایک خانوادہ ایک رسالہ لے لے. جاتے ہوئے برادران آپ کو دیں گے. بس یہ کہ اس کا ہدیہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اس کا ہدیہ یہ ہے کہ آپ نے اسے پڑھنا ہے. آپ نے اسے پڑھ لیا تو اس کا ہدیہ آپ نے دے دیا. اس لیے ہدیہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد. بس ہمسائے کا حق اور ہمسائے کے حق کے بارے میں تاکید بہت زیادہ کی گئی، بہت زیادہ تاکید. ایک طویل حدیث ہے اللہ کے نبی کی جس میں آپ نے ہمسائے کے حق بیان کیے. بیان کرنے کے بعد اس حدیث کے آخر میں پیغمبر نے کہا ہمسائے کے حق کے بارے میں خدا نے اتنی تاکید کی کہ مجھے لگا شاید وراثت میں بھی ہمسائے کو شامل کریں گے. کہ مجھے ایسا لگا کہ ہمسائے وراثت میں بھی شامل ہوگا. اس قدر اس کے حقوق کی تاکید کی ہے. اسلام ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے جو پرامن ایک دوسرے کا خیال رکھنے والا معاشرہ. اب آپ خود سوچیں، امام سجاد علیہ السلام سے سوال کیا گیا. امام سے پوچھا گیا مولا ہمسائے کتنے گھروں تک ہمسایہ شمار ہوگا، کتنے گھروں تک ہمسایہ شمار ہوگا؟ آپ نے فرمایا تمہارے گھر کے 4 طرف 40 گھر ہمسائے میں شمار ہوتے ہیں. تو جو ہے آپ سوچیں اسلام پورا معاشرہ کیسے تشکیل دیتا ہے. اب اگر ہر گھر کے چاروں طرف 40 گھر کر لیں، یہ جو گھر ہے اس کے اس طرف کے 40 گھر، اس طرف کے 40، پچھلے طرف کے 40، اگلے طرف کے 40، یہ ہمسائے ہیں. اور جو حقوق بیان ہوئے ہیں وہ ان 40 کے لیے بیان ہوئے ہیں. اچھا اس گھر کے یہ 40، اس سے 10 گھر آگے چلے جائیں تو اس لائن کا 40 آگے چلا جائے گا کیونکہ اس کے بھی تو 40 گھر ہوں گے. ہر گھر کے 40، تو جب دیکھیں تو پورا شہر ایک دوسرے سے جڑ جاتا ہے. پورا شہر ایک دوسرے سے جڑ جائے گا اور پورا شہر ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا لحاظ کرے تو پھر کس قسم کا معاشرہ وجود میں آئے. اب اگر آپ سمجھنا چاہیں تو پھر سمجھ لیں کہ امام زمان کے آنے کے بعد کس طرح کا معاشرہ وجود میں آئے گا. یہ رسالت الحقوق امام زمان کے آنے کے بعد قانون کا حصہ بن کے رائج ہونا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا ایسا امن و امان جیسے ایک ہی گھاٹ پہ شیر اور بکری پانی پئیں، اس طرح کا امن و امان ان رسالت الحقوق میں بیان شدہ حقوق کی رعایت کی جائے تو انسان یقین کیجیے واقعی اس طرح کا خوبصورت معاشرہ وجود میں آئے گا. ایک چھوٹی سی چیز، شاید بعض چیزیں آپ نے سنی ہوں، ہمسائے کے حق کے بارے میں ایک چھوٹی سی چیز اللہ کے نبی نے امام سجاد نے جو نقل کی وہ کیا ہے کہ اگر آپ اپنے گھر کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کے جا رہے ہیں تو کیا کریں؟ آپ اپنے ہمسائے کے لیے بھی لے جائیں. پہلا، اگر آپ اس کے لیے نہیں لے کے جا رہے تو پھر آپ اپنی چیز کو کسی ایسے شاپر میں، کسی ایسے تھیلے میں ڈالیں جس سے نظر نہ آئے، جس سے نظر نہ آئے. اسلام کی حساسیت، اسلام حساس ہے، دوسروں کی جذبات کا احترام کرتا ہے. یہ دوسروں کے جذبات کے احترام کا ایک واقعہ، فقط ایک واقعے نے ایک غیر مسلم کو مسلمان کر دیا. ایک عیسائی تھا، مسلمان ہو گیا، بڑا پکا مسلمان. پھر کسی نے اس سے سوال کیا تم نے اسلام کو کیوں قبول کیا، کیا وجہ بنی؟ اس نے کہا میں نے پیغمبر کا ایک واقعہ سنا جس کے بعد میرے دل نے چلا کے گواہی دی کہ یہی دین حق ہوگا جو اس قدر انسانیت کا خیال کرتا ہے. کیا واقعہ سنا؟ کہتے ہیں کہ ایک صحابی کا بچہ گم ہو گیا، اس نے ڈھونڈا نہیں ملا. ایک دن گزر گیا، دوسرا دن آ گیا، بچہ نہیں ملا. دوسرا دن آ گیا اور وہ پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آ کے کہا یا رسول اللہ میرا بچہ کل سے گم ہے، میں نے اسے بہت تلاش کیا ہے لیکن میرا بچہ مجھے نہیں ملا. اب اللہ کے نبی کو اس نے بتایا تو اسی محفل میں کسی صحابی نے کہا تمہارے بچے کو فلاں محلے میں دیکھا ہے میں نے، ابھی میں مسجد آ رہا تھا تو وہاں پہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. جو ہی اس کو اپنے بچے کا پتہ چلا اللہ کے نبی سے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں جلدی جاؤں
جا کے اپنے بچے کو اپنے گھر لے آؤ. آپ نے اجازت دی, چلا گیا. اس کے مسجد سے نکلنے کے بعد اللہ کے نبی نے اسے کہا واپس بلاؤ اسے واپس بلاؤ جو باہر گیا. واپس بلایا, کہا اللہ کے نبی نے کہا کچھ کام یاد رکھنا, ابھی جب اس جگہ جانا تو اپنے بچے کو نام سے پکارنا, بیٹے کہہ کر مت پکارنا. بچے کا نام لے کر پکارو, بیٹا کہہ کے مت پکارو. ایک. دوسرا, اس جگہ اپنے بچے کو گلے لگا کے اسے بوسہ مت دینا, پیار مت کرنا. وہاں سے اسے خاموشی کے ساتھ لے آنا, گھر آ کے تم اس کو بیٹا کہو, بوسہ دو, پیار کرو, اپنے گھر آ کے کرنا. اس نے کہا رسول اللہ خیریت کس لیے؟ کہا کہ اس نے بتایا کہ وہاں اور بچے کھیل رہے ہیں, ممکن ہے کہ ان کھیلنے والے بچوں میں کوئی یتیم بچہ ہو. تم نے 1.5 دن سے اپنے بچے کو نہیں دیکھا, تمہارے اندر اپنے بچے کی محبت بے ساختہ ہوگی نا, ایک تو بے چینی بھی ساتھ میں ہے. اس لیے اب اگر تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہو گے, تمہارے اس لفظ کے اندر باپ کی پوری شفقت شامل ہو جائے گی, اور ممکن ہے کہ اس یتیم کے دل میں آ جائے کہ میرا باپ اگر ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے بلاتا. اور اپنے بچے کو وہاں بوسہ مت دینا, اس یتیم کے دل میں نہ آئے. بس یہ تاکید کی. تو یہ عیسائی کہتا ہے جب میں نے یہ واقعہ سنا تو میں نے کہا یہ ایسا دین کہ جو اس قدر خیال کرتا ہے انسانی جذبات کا, اس قدر اہمیت دیتا ہے انسانی جذبات کو. تو یاد رکھیں دین اسلام نے ان چیزوں کو بہت اہمیت دی ہے, اور پھر ان چیزوں کے بارے میں اللہ اور اس کے نبی نے تاکیدیں بھی کی ہیں, پھر عملاً کر کے بھی دکھایا ہے. ایک عموماً آج کل کے دور میں تو اس چیز کو اچھا سمجھا جاتا ہے, جبکہ یہ کوئی خوبی نہیں ہے. ایک آج کل صفت مشہور ہو رہی, صلوات پڑھیں محمد آج کل کیا ہے, کس طرح کی عادت ہے, ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس سے ڈریں باقی لوگ. ہر شخص کی خواہش کیا ہوتی ہے, لوگ اس سے ڈریں, اس کا کوئی دم ہو, پتہ تو ہو لوگوں کو کون آیا ہے, ڈریں لوگ, مرعوب ہو جائے, لوگوں کو ڈر لگے. اور ماننے والا ہم کن کہیں؟ ایک دیہاتی اللہ کے نبی کے پاس آیا پہلی دفعہ ملنے. اب ظاہر اس نے سنا تھا جو پیغمبر کے بارے میں ثابت ہے. دروازے سے داخل ہوا تو ڈر گیا, کانپنے لگا. قریب آ کے اللہ کے نبی نے دیکھا ڈر رہا ہے, قریب بلا کے کہا کیوں گھبرا رہے ہو؟ کہتے آپ کا رعب اور جلال اس سے. اللہ کے نبی نے اسے اپنے پاس بلایا, ساتھ بٹھایا اور اس کے گلے میں اپنا ہاتھ ڈال دیا. اس کے گلے میں اپنا ہاتھ ڈال اور اپنی طرف کھینچا, اس کھینچ کے اس کے کان میں ایک جملہ کہا, میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں, میں نبی ہوں. پھر کہا میری ماں بھی بکری کا دودھ خود دویا کرتی تھی, میری ماں بھی بکری کا دودھ خود دویا کرتی تھی. اس کے دل میں آنے والے ڈر کو نکال دیا سرکار, اس ڈر کو نکال دیا. پھر آپ کی حدیث ہے, اب ہم سب یاد رکھیں اس بات کو, ہم میں سے جس کی بھی خواہش ہو, یہ ہمارے شعبے کا بھی درست نہیں ہے. ہمارا جو شعبہ ہے, ہم طالب علموں کا, یہاں بیٹھنے والوں کا, ایسے نہ آئے کہ لوگ ڈر جائیں, گھبرا جائیں کہ کیا آ گیا ہے. نہیں ہے سنت و سیرت ایسے. لہذا حدیث ہے پیغمبر کی, جو اپنے دل میں یہ خواہش رکھے کہ لوگ اس سے ڈریں تو اس کے جہنم جانے کے لیے کافی ہے. جو یہ خواہش رکھے کہ لوگ مجھ سے گھبرائیں, ڈریں, اس کے جہنمی ہونے کے لیے کافی ہے. وہ لوگوں کو ڈرانا اگر چاہتا ہے. لہذا ہمسائے کے حق ہو, انسانوں کے نفسیات اور انسانوں کے احساساتی مسائل, دین اسلام نے اس کی بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور اس کے بارے میں تاکید بھی بہت کی ہے. صلوات پڑھیں محمد و ایک درود پڑھ کے تھوڑا
खुशनुदी इमाम ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस अज़ान मुहतरम, आज शब आशूर है। शब आशूर का आमाल किए जाते हैं, नमाज पढ़ी जाती है, ज़ियारत पढ़ी जाती है। एक अमल बहुत ज़रूरी है और उसका सवाब भी बहुत ज़्यादा। अगर आपने ये अमल कर लिया तो बाकी अमाल का सवाब भी बढ़ जाएगा इस अमल की वजह से। शब आशूर हर अज़ादार को गौर व फिक्र करना है कुछ देर के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, जितना वो कर सकता है। रात के किसी भी पहर में बैठ जाए, तन्हाई में अकेला कहीं किसी कोने में जाके बैठ जाए और अपने गिरेबान में झांक के 2 चीज़ें देख लें कि अगर मैं इमाम हुसैन के सामने अभी पेश हो जाता हूँ, अगर मुझे अभी इमाम हुसैन के सामने पेश किया जाता है तो मैं अपने अंदर की कौन कौन सी आदत चाहूँगा कि सैयद शुहदा के सामने न जाए। मेरी कौन कौन सी आदत, मेरा कौन कौन सा काम ऐसा है जो मैं चाहता हूँ कि मेरे मौला हुसैन के सामने मौला को ये न बताया जाए कि ये आपका आज़ादार है, इसने ये काम किए। वो काम जो मैं नहीं चाहता कि इमाम हुसैन के सामने आए, और वो सिफात जो मैं चाहता हूँ कि मौला हुसैन को बताया जाए कि आपका आज़ादार, इसमें ये सिफत है, इसमें ये सिफत है। इन 2 चीज़ों के बारे में गौर करें। आज की रात में गौर करके कुछ चीज़ें, कुछ सिफात जिनसे अपने वजूद को खाली करना है उसको तय करें, और कुछ नई आदतें जो अपनानी चाहिए उनको तय करें। शब में किसी वक्त में बैठ के ये चीज़ें मुअय्यन करके सुबह आशूर अज़ान अकबर के बाद जब फजर की नमाज़ पढ़ें तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से तवस्सुल करें कि आका, मैंने गौर किया मुझ में ये चंद खराबियां हैं और ये चंद खूबियां हैं जो अभी तक मुझ में नहीं हैं। मैं इन खराबियों को खुद से दूर करना चाहता हूँ और इन खूबियों को अपनाना चाहता हूँ, लेकिन ये मैं खुद नहीं कर पाऊँगा, आपको मेरी मदद करनी है। मैं कोशिश करूँगा आका आप मेरी मदद फरमाएँ, अगले शब आशूर से पहले तक मैं अपनी इस्लाह कर सकूँ। अगर ये अमल आज रात हम कर लें, ये तदब्बुर कर लें, ये गौर व फिक्र कर लें, तो यकीन कीजिएगा ये रात ही है कि जिसने हुर को हुसैन के लश्कर में पहुंचाया। ये आज की रात है। इस रात के अमल ने हुर को सुबह आशूर इमाम हुसैन तक पहुंचाया है। आज की रात में और आप भी ये तदब्बुर कर लें तो शायद कल सुबह आशूर हम हुसैन की बारगाह में कबूल हो जाए और सैयद शुहदा कहें कि हाँ, मेरे अज़ादार ने इरादा किया है, मुझे कबूल है। अज़ादारान मौला, बस आज इस अशरे की आखिरी मजलिस है। यहाँ पे ज़िक्र मुसीबत में खुद मज़लूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करना है। अज़ादारान मौला, करबला की जंग का दस्तूर तब्दील हुआ। पैगंबर का जो जंग दस्तूर था, मौला अली का जो दस्तूर था, इमाम हसन का जो दस्तूर था, करबला की जंग उस दस्तूर के मुताबिक नहीं हुई। हबीब इब्न मज़ाहिर ने आके कहा, आका, असहाब और हम लोग चाहते हैं कि जब तक हम जिंदा हैं बनी हाशिम में से आप में से कोई भी किसी को भी कोई गज़ब ना लगे। अगर आप इजाज़त दें तो कल कुर्बान होने के लिए हम जाएंगे। ये शब आशूर का वाक़या है। पहले असहाब कुर्बान हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन कबूल कर लिया, कहा हबीब कबूल है। असहाब से कहो हमने कबूल किया, कल पहले असहाब कुर्बान होंगे। हबीब चले गए तो मौला अब्बास ने कहा, आका ये तो हमारे मेहमान हैं, और इससे पहले तो हमारी रिवायत यही रही है पैगंबर के दौर में भी कि हम पहले खुद जाते हैं, साथी और लोग बाद में। इमाम ने कहा, अब्बास कल की जंग का मामला कुछ और है, हमारे खेमों में पानी नहीं है। सुबह आशूर से जो चढ़ता सूरज जब आएगा, आग बरसाने वाला सूरज और उसकी तपिश, जंग करने वाला जवान जो भी सिपाही है वो जितने देर से जाए वो उतना ज़्यादा प्यासा होगा, उसकी प्यास की शिद्दत बढ़ जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे असहाब प्यास की इस शिद्दत को कम बर्दाश्त करें, इसीलिए उनको जल्दी जाना चाहिए, हम बाद में जाएं। हम प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करें, बनी हाशिम बाद में जाएं।
عزاداران مولا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کربلا میں جو جتنے دیر سے گیا ہے وہ سب سے زیادہ اس کو پیاس بھی زیادہ تھی۔ ایک تو ہے پیاس، ایک اور درد بھی ہے۔ جو جتنا دیر سے جائے گا اس کے دل کے زخم بھی زیادہ ہوں گے، لیکن جو پہلے پہل گیا اس نے حبیب کا جانا نہیں دیکھا، جو پہلے پہل گیا اس نے بنی ہاشم کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتا نہیں دیکھا، لیکن جو جتنا دیر سے جائے گا اس کے دل پر ایک ایک صحابی کا، ایک ایک بنی ہاشم کے جوان کا درد بھی آئے گا۔ بس اب اگر کوئی سوال کرے کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا کون تھا، بغیر کسی تردد کے کہہ دوں کہ سب سے زیادہ پیاس حسین کو لگی، سب سے شدید پیاس میرے مولا حسین کی تھی، کیونکہ پوری صبح عاشور سے لے کے عصر تک جنازے اٹھانے کے لیے بھی آقا خود گئے ہیں، اور جنازے ایسے ہی نہیں اٹھا کے لائے، بعض جگہ جنگ کی ہے اٹھا کے جنازہ لے کے آئے ہیں۔ چند مصیبتیں، شاید پوری شہادت کو نہیں پڑھ پاؤں گا، چند مصائب سید الشہداء کے ایسے ہیں جو باقی کسی کے نہیں، صرف میرے مولا حسین کے، اور کسی کی یہ مصائب نہیں ہے، صرف مولا حسین کے ہیں۔ ایک مصیبت خیام سے جب بھی کوئی ودا ہو کے گیا ہے نا بنی ہاشم میں سے کوئی، ہر جانے والے کو آس ہوتی تھی پیچھے کوئی ہے، پیچھے کوئی ہے، ہماری خواتین کے پاس، ہماری ماؤں کے پاس، ہماری بہنوں کے پاس کوئی ہے، حتیٰ کہ جو سب سے آخر میں گئے ہوں، اگر علی اکبر گئے ہوں یا حضرت عباس گئے ہوں، انہیں بھی یہ آس تھی مولا حسین ہیں، لیکن جب مولا حسین جا رہے تھے مولا کو پتا تھا ان کا کوئی نہیں ہے میرے علاوہ۔ یہی وجہ تھی شاید آخری جنگ جب مولا کر رہے تھے تو جنگ کرتے ہوئے خیموں کے قریب آتے تھے، آ کے سلام کرتے تھے یا تکبیر بلند کرتے تھے یا سلام کرتے تھے، بار بار ایسا کیا، چند دفعہ روایت میں آتا ہے آتے سلام کر کے پھر جاتے، کیوں؟ تاکہ بیبیاں حسین کی آواز سنیں اور کچھ مطمئن رہیں ہمارا آقا بھی موجود ہے۔ اے عزاداران مولا، شاید یہ آخری دفعہ تھی کہ سید الشہداء آئے، جناب زینب کے خیمے کے باہر پہنچے، آواز دی، کہا بہن زینب زخموں پہ لگانے کا کوئی مرہم ہے تو دے مجھے۔ اب سید الشہداء کو کچھ گہرے زخم آئے ہیں، چاہتے ہیں کہ ان پہ کچھ مرہم رکھ کے پھر میدان میں جائیں، کہا مجھے کوئی مرہم دے دو۔ بی بی کہتی ہیں حسین خیمے کے اندر آ جائیں، میں اپنے ہاتھوں سے مرہم لگاؤں۔ کہا میں نہیں چاہتا کہ میرے زخم تم دیکھو، شاید برداشت نہ کر پاؤ۔ کہا حسین یاد نہیں ہے جب میرے بھائی حسن کے جنازے میں تیر لگے تھے، تم جب تیروں کو نکال رہے تھے تو میں تمہارے ساتھ ہی تھی، میں نے تحمل کیا تھا، میں تحمل کروں گی، میں برداشت کروں گی، آپ خیمے کے اندر تشریف لائیں۔ ہائے زخمی حسین بی بی کے خیمے میں داخل ہو گئے، نہیں معلوم، لیکن علی کی بیٹی نے پورے تحمل کے ساتھ بغیر آواز نکالے، بغیر روئے زخموں پہ مرہم رکھا۔ اب جب رکھا تو سید الشہداء نے ایک چیز مانگی، جو ہی یہ مانگا ہے وہ جو زخموں پہ مرہم بڑے تحمل کے ساتھ رکھنے والی زینب گریہ و بکا شروع کیا، بیٹھ گئی کربلا کی زمین پہ ایک چیز کے مانگنے پر۔ کیا کہا مولا حسین نے؟ زخموں پہ مرہم رکھ دیا، کہا زینب مجھے کوئی پرانا لباس لا کر، اجرکم اللہ، بس سیدہ کو پرسہ کر کے آپ کے زحمت تمام۔ کہا زینب کوئی پرانا لباس لا کے دو۔ بی بی نے رونا شروع کیا، کہا ارے زینب میرے زخموں پر تعامل کے ساتھ مرہم رکھا، میں نے پرانا لباس مانگا تو اتنا گریہ کس لیے؟ روتے ہوئے کہا بھیا حسین، اماں زہرا نے وصیت کی تھی مجھے کہ زینب جب حسین تم سے پرانا لباس مانگے سمجھنا آخری دفعہ حسین کو دیکھ رہی ہو۔ بھیا کیا وقت جدائی آ گیا ہے، پرانا لباس کس لیے؟ کہا زینب یہ اشقیاء
یہ کسی لالچ میں آئے ہوئے لوگ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرا بدن برہنہ نہ ہو، اس لیے پرانا لباس نیچے پہنوں کہ نیا لے بھی جائیں تو پرانا چھوڑ کے پرانا سمجھ کے چھوڑ دے۔ بس پرانا لباس لیا، اسے جگہ جگہ سے پھاڑا، پھر پہنا، اس کے اوپر دوبارہ لباس پہنا۔ اب اجازت طلب کی، سب سے ملے، سب کو وصیت کی، نصیحت کی، اور کہا بی بی کو کہ جب تک میری تکبیر کی آواز سنتی رہو خیموں سے باہر مت آنا۔ یہ کہا اور سید الشہداء باہر نکلے ہیں، ذوالجناح کے پاس آئے، آ کے ایک دفعہ دائیں دیکھا، ایک دفعہ بائیں دیکھا، پھر گنج شہیداء کی طرف منہ کر کے آواز دی، این انتم یا فرسان الہیجا، اے میرے شیروں کہاں سو گئے ہو تم میں سے کوئی بھی میدان جانے لگا میں نے خود اسے سوار کرایا، اب تمہارا مولا میدان میں جانے لگا ہے، کوئی سوار کرانے والا نہیں۔ علی کی بیٹی آئی خیمے سے باہر، کہا جب تک زینب ہے خود کو غریب نہ کہہ۔ بس علی کی بیٹیوں نے حسین کو سوار ہو کے چلے۔ اب جانے لگے، یہ جملہ مقتل میں موجود ہے، جانے لگے، چاہ رہے تھے کہ گھوڑے کو ذرا بگائیں، لیکن آواز دی ثانیہ زہرا نے، مہلن مہلن یا ابن الزہرا، اے زہرا کے بیٹے اتنی جلدی بھی کیا ہے، ذرا آرام آرام سے جائیے، ذرا مڑ مڑ کے اپنا چہرہ میں دکھائیے، اجرکم اللہ۔ بس شاید دو جملے اور کہہ سکوں۔ ذوالجناح کو لے کے آگے بڑھے، چند قدم کے بعد شاید خیموں کی آخری جگہ تھی، ذوالجناح رک گیا۔ سرکار کہتے ہیں اے میری باوفا سوار، میں جانتا ہوں میں نے آج تمہیں بہت زحمت دی ہے، آج کے دن میں فقط حسین زخمی نہیں ہوا، تمہیں بھی بہت زخم لگے، لیکن بس یہ آخری دفعہ ہے، اس کے بعد تمہیں زحمت نہیں ہوگی، یہ آخری دفعہ مجھے میدان میں لے جا۔ عزیزان محترم، اے عزاداران مولا، نہیں معلوم ذوالجناح نے کیسے اشارہ کیا ہوگا، مولا حسین نے دیکھا تو ذوالجناح کے قدموں سے 4 سال کی معصومہ لپٹی ہوئی ہے اور ذوالجناح کو روکا ہوا ہے۔ مولا اتر آئے، سکینہ کو اٹھایا، کہا میری جان سکینہ کیا ہوا، کیوں ذوالجناح کو روکا؟ اب بس 2 جملے سن لے، سمجھ اگر آ گئی تو شاید کافی ہے آج کے لیے۔ کیوں روکا؟ بابا آپ سے گلے لگنا تھا۔ ہائے حسین کی تربیت، 4 سال کی بچی کی کیسی تربیت، بابا آپ کو گلے لگانا ہے۔ سکینہ ابھی میں خیام میں ملا سب سے، اس وقت تو تم نے صرف بابا سے ہاتھ ملائے، سینے لگا، وہاں تو تم سینے نہیں لگی بابا سے، اب یہاں گھوڑے کو روک کے تم کہہ رہے ہو بابا سینے سے لگنا ہے، تو سکینہ خیموں میں کیوں سینے سے نہیں لگی؟ علی کی پوتی، حسین کی تربیت یافتہ 4 سال کی سکینہ کہتی ہے بابا خیمے میں یتیم بچے موجود تھے، آپ کے اصحاب کے یتیم بچے، چچا عباس کے بچے، مجھے لگا اگر ان کے سامنے آپ کو سینے سے لگاؤ شاید یتیموں کے دل ٹوٹ جائے۔ اٹھایا سکینہ کو، اپنے سینے سے لگا دیا، ہائے حسین کا زخمی سینہ، سکینہ کا تعلق ہے نا حسین کے سینے کے ساتھ، جو ہی سینے سے لگایا، باپ کے سینے پہ اپنے سر کو رکھا، آنکھیں بند کر، کچھ دیر گزری ہے، کہتی ہے بابا مجھے سینے سے اتار دو، اتارا، کہا بابا آپ میدان میں چلے جائیں، سینے سے لگنے کے لیے بےتابی تو دیکھی حسین نے، بس عزادارو آخری 2 جملے، اب کہنے اتار دیں، میدان میں چلے جائیں، کہا سکینہ کہاں رہوار کے پاؤں پڑ کے روکنا اور اب کہنا کہ بابا جلدی چلے جائیں، کیا ہوا؟ کہا بابا آپ کے زخمی سینے پہ جب سر رکھا میں نے جو ہی اپنی آنکھیں بند کی دادی زہرا کو دیکھا،
دادی کہہ رہی تھی سکینہ میرے حسین کو نہ روکو، میرا لال بڑا پیاسا ہے، میرا لال بڑا زخمی ہے، میں نے حوض کوثر کا جام تیار کیا۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری جملہ سن لو آزادہ، میں نے کہا نا مولا حسین کی کچھ مصیبتیں ایسی ہیں جو باقیوں کی نہیں ہیں، بس آخری مصیبت سنا کر۔ بس ایک وقت ایسا آیا کہ صالح ازدی نام کا ایک ملعون تھا، شمر سے کہتا ہے اگر حسین کو ذوالجناح سے گرا دو تو مجھے انعام دو گے۔ شمر نے انعام کا وعدہ کیا، صالح نیزہ لے کے ایک ٹیلے کی اوٹ میں چھپ گیا۔ اب سید الشہداء کا جب سوار یہاں سے گزرنے لگے، صالح ازدی نے نیزہ مارا، حسین ذوالجناح کی زین پہ ٹھہر نہیں پائے، ذوالجناح کی زین سے کربلا کی زمین کی طرف۔ اب بس حسین کی وہ مصیبت سن لیں جو کسی کی نہیں ہے، جب بھی کوئی شہید اپنے گھوڑے سے گرا، گرتے وقت اس نے حسین کو صدا دی ہے، ہائے بھتیجے گرے حسین کو صدا دی ہے، بھائی گرے حسین کو صدا، علی اکبر گرا حسین کو صدا، عباس نے بھی حسین کو صدا دی ہے۔ اب اگر حسین ذوالجناح سے گرنے لگے، مدد کے لیے کس کو پکارے؟ خیام میں کوئی نہیں ہے، حسین نے شاید آواز دی ہو اماں زہرا اپنی گودی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بذلوا مہجهم دون الحسین علیہ السلام۔